یہ چند بندے ہیں، ہم ان کو ویسے ختم کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتنا اچھا فیصلہ دیا، انہوں نے کہا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز بہت اچھا عمل ہے جس کو لوگ کرتے ہیں نماز۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ہے، آج کل لوگ نا نماز پڑھتے ہیں نا، بعض مولویوں سے بعض علماء سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اس مولوی صاحب کے پیچھے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کہتے، اس کے اندر یہ خامی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہماری اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم ہر بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے شیخ سے یہ پڑھی ہوگی حدیث، اشککت قلبہ، دل پھاڑ کے دیکھا بھی تو نے، دل کا مسئلہ ہے یہ بھی، تو نے دل پھاڑ کے دیکھا وہ بندہ مومن ہے کہ کافر ہے، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آج ہم ہر بندے کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کفر کا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، پوری ملت اسلامیہ کے امام تھے، لیکن ان کے پاس عبید اللہ بن عدی بن خیار تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ آئے، انہ دخل علی عثمان وہو محصور۔ عبید اللہ بن عدی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے آپ کے پاس اور حضرت عثمان غنی محصور تھے، اپنے گھر میں بند کر دیے گئے تھے۔ تو ہم نے کہا انکا امام عامت، آپ سارے کے سارے ملت اسلامیہ میں بسنے والے مسلمانوں کے امام ہیں، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَىٰ، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا بلوائیوں نے، آپ کو بند کر دیا ہے کمرے میں، نکلنے نہیں دیتے، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ کنواں جو آپ نے وقف کیا تھا اس کا پانی نہیں پینے دیتے آپ کو، انہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کو بند کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے۔ وَيُصَلِّ لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، اب جو نماز پڑھانے والا امام ہے نا، یہ فتنے باز ہے، یہ بلوائیوں کا ساتھی ہے، ہم نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے، نہیں دل کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو، تو آپ اجازت دیجیے ہم خروج کریں، ان کے خلاف لڑائی کریں۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ عثمان غنی کو آپ حکم تو دیں، یہ چند بندے ہیں، ہم ان کو ویسے ختم کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتنا اچھا فیصلہ دیا، انہوں نے کہا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز بہت اچھا عمل ہے جس کو لوگ کرتے ہیں، نماز بڑا ہی اچھا عمل ہے جس کو لوگ ادا کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ، جب لوگ اچھا کام کر رہے ہوں نا تو فَأَحْسِن مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کے اچھا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن وَإِذَا أَسَاءُوا، جب لوگ برے کام کرنے پہ تل جائیں فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، پھر ان کی نافرمانیوں میں، ان کے گناہوں میں شامل نہیں ہوا جاتا۔ لہذا یہ نماز اچھا کام ہے، نماز پڑھا رہا ہے تم نماز پڑھو اس کے پیچھے، لیکن وہ جو میرے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں نا، اس میں تم نے شامل نہیں ہونا، نماز پڑھو۔ میں نہیں اجازت دیتا تم کو اس بات کی کہ تم اب فتنہ شروع کر دو، پھر تمہارے اس میں فرق کیا ہوگا؟ اس میں آسانی کا پہلو کیا ہے؟ اس میں آسانی کے پہلو یہی ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کے قاری صاحب سے ناراضگی ہوگی اس کا حل نہیں نکالتے ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یار اس مولوی صاحب کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں آتے ہیں وضو میں لگے رہتے ہیں کہ یہ اب سلام پھیر دیں گے تو نماز پڑھنی ہے، میں نے نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی میں نے، کیونکہ اس نے میں نے ایک دفعہ نا بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بولا تھا۔ اچھا، یا ایک اور آسان طریقہ ہو گیا ہمارا کہ دو بندے لیے بعد میں جماعت کروا لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آسانی کا اس حدیث میں پہلو، اس حدیث میں آسانی والا پہلو کیا ہے؟ آسانی والا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں بڑے بیٹھ کے حل کریں، لڑائی کو بڑھائیں نہیں، اس کا مسئلہ حل کریں۔ لیکن عثمان غنی نے مسجد کو فتنہ نہیں پیدا ہونے دیا وہاں پر کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، مدینے میں نہیں پیدا ہونے دیا، پورے مدینے میں، کہ مدینے میں انہوں نے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی، صحابہ کرام آئے انکار کر دیا۔ تو آسانی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ نماز پڑھانے پڑھو، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور ہم تو نماز نہیں پڑھتے جی، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ مسجد فلاں مسلک والے لے جائیں لیکن ان کو نہیں دینی، چلو جی یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ہماری، غلط ہے۔ آسانی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، لڑائی ختم کرتے ہیں بھائی، مسجد کو آباد رہنے دیں۔ تو یہاں پر بھی آسانی کے پہلو یہی ہے کہ عثمان غنی نے صحابہ کو، تابعین کو قطعاً اجازت نہیں دی کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، کہا پڑھو نماز، نماز اچھا عمل ہے، اچھے عمل میں شامل ہو جاؤ، جب تک لوگ اچھا کام کریں کرو، جب وہ برے کام میں تمہیں اکسائیں تو اس میں تم ان کے ساتھ شامل ہو، نماز سے نہیں میں روکوں گا، جاؤ نماز پڑھو۔